کہتا ہوں کہ اپنا آوارہ سر جھکانے کو، اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں۔ واہ، ڈور اسٹیپس کو کہتے ہیں دہلیز۔ کہتا ہوں کہ اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں، اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے، کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں، اور پھر تیرا اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں، اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے، کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں۔ آگ کو برف کو آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں، آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں۔ سب شرکت کرنا، ابھی راحت مجھے کھولنے کے لیے آپ کی، مجھے پہلے ہی جملہ کہا ہے کہ آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ کہتا ہوں کہ آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں، ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں۔ آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں، ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، تھوڑی پیلی ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، شعر کا مزہ لے لینا۔ ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں۔ اشوک ذرا سا غور سے سننا، صرف مطلب مشاعرہ پڑھنا نہیں، مشاعرہ شعر کہنا بھی سیکھو تو زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لیے، شعر ہے نا۔ کہہ رہا ہوں کہ ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا، تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا، ہوش اڑ جائیں اگر ہوش میں آ کر عرض کرتا ہوں دوستو، کچھ نئی غزلوں کے 2 3 4 شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سنیں بھائی جی ارشاد۔ ہوش ہو جائیں اگر ہوش میں آ کر دیکھو تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے، 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 تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی۔ ہائے ہائے بابا، واہ واہ واہ، تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے، تو کہیں بھی ہو، تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی، تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے۔ آسمان میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے، تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے۔ آسمان میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے، یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں۔ آسمان میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے، یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے۔ لیکن میرا ذمہ کم ہو رہا ہے، ذمہ داری کم ہو رہی ہے، آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ آپ کے حوالے ایک شعر کر رہا ہوں، یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے، دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی
صفیں ترچھی ہے، دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں۔ یہ برائی میرے لشکر سے نہیں، ارے بابا کیا کہنے سر، واہ واہ واہ، دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں، یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے۔ میرا ایک دکھ ہے، جو بہت ذمہ دار لوگ یہاں موجود ہیں، میں یہ کہاں سے بولا بیٹا؟ اب مت بولنا ورنہ میں وہاں آ جاؤں گا اور تجھے یہاں کھڑا کر دوں گا۔ وہاں آنے میں مجھے 1 منٹ لگے گا، تجھے آنے میں 23 جنم لگ جائیں گے۔ واہ، سنیں، یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے۔ شعر بہت نازک ہوتا ہے، میں نے آپ کی اتنی تعریف ابھی کی کہ میں نے برسوں میں اسی محفل دیکھ رہا ہوں، اور اس میں ایک آدمی کوئی غلط آ گیا، سب برباد کر کے رکھ دیا، چپ کر کے شعر مر گیا، میرا شعر مر گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا دوستوں، لیکن یہی شعر اس کو سناؤں آپ نے، جو میں سنا رہا تھا اس کو میں بریک نہیں لوں گا۔ برائی یہ آ گئی بھی 2-1 برس میں کہ میسیجز آتے ہیں، SMS آتے ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں، خط آتے ہیں، کبھی کوئی کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ راحت بھائی آپ وہ جو شعر پڑھتے ہیں، ابھی کچھ پریس والے بھی میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ راحت بھائی آپ یہ ایسا کیوں پڑھتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا نہیں، میں اپنے ملک میں ہوں، اپنے دیش میں ہوں، اپنے ہندوستان میں ہوں۔ ٹویٹ آتے ہیں کہ صاحب راحت صاحب آپ والا شعر جو پڑھتے ہیں وہ شعر پڑھنا بند کر دیں، اور وہ جو شعر پڑھنا آپ نے بند کر دیا ہے وہ پڑھنا پھر شروع کر دیں، اور وہ جو آپ اس کا نام لیتے ہیں وہ نام لینا بند کر دیں، اور نیا نام یہ والا لینا شروع کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہو گیا؟ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، میں نے نام لینا بند کر دیا، ڈر کے مارے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا نہ خواستہ کیا ہو جائے، تو میں نے نام لینا بند ہی کر دیا۔ لیکن صاحب معاف کیجئے، اتنے ذہین لوگ ہیں ہندوستان کے کہ میں جب نام نہیں لیتا ہوں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جس کا نام نہیں لے رہا ہے اس کا نام کیا ہے، انہوں سمجھ جاتے ہیں صاحب۔ اب ایک شعر سن لیجیے۔ دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں، یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی، یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے، یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے۔ تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے۔ اگر پریس کے لوگ ہیں تو میرا یہ شعر یاد کریں، میں شاید کچھ کہہ رہا ہوں۔ یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے، تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے، گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی۔ تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے، گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے۔ ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں، تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی۔ ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں، تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی۔ صاحب ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں؟ وہ بولے گئے تو نہیں آپ تو بچہ کہاں گیا ہو، بچہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں؟ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں؟ اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں۔ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں؟ اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں۔ ان دنوں ہمارے ہندوستان میں ایک کیمپین چل رہا ہے،
می ٹو. تو میں حیرت میں صاحب یہ نیا قانون یا بڑا پرابلم دے رہا ہے. 25 سال پہلے میرے کو آپ نے آنکھ ماری تھی اور مقدمہ اب چل رہا ہے اور پریشانی میں پڑا. میں خود سویرے جب چائے پیتا ہوں اور اخبار اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ کانپتا رہتا ہے اور جلدی جلدی دیکھتا ہوں کہ کہیں راحت صاحب کی تصویر تو نہیں ہے. تو یہ شعر سنانا چاہتا ہوں. اس شعر کا مزہ لیجیے گا بھرپور طریقے سے. ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں, اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے. بڑے ثواب کمائے گئے جوان, اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے. اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے. بڑے ثواب کمائے گئے جوانی میں. ایک غزل اور سننے کی ہمت ہے آپ کو؟ میں کوشش کرتا ہوں. میں ذرا تھوڑا سا یہ جو 2 لائنیں سنا رہا ہوں, مطلب سنا رہا ہوں غزل کا, یہ تھوڑا سا باریک سر سے کٹی ہوئی چادر ہے تو موٹا سر نہیں ہے, اس لیے ذرا سی میری ہمت کو سراہ دینا تو اچھا لگے گا. ایک آدمی ارشاد بھی کہہ رہا ہے تو بڑا منوبل ہو. سنتوش بھائی, سنتوش بھائی میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, پوری محفل کے لیے, اس لیے معاف کریے گا. آپ جیسے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو مجھے خود خطرہ نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی یہاں بچے بہت کافی تعداد میں ہیں تو ایک تھوڑا سا 2-4-10 سیکنڈ لے لوں. جی مسلم میتھالوجی میں یہ آیا ہے قرآن میں اور یہ دوسرے حوالوں سے کہ اللہ کے ایشور کے لبوں پر 2 لفظ رہتے ہیں ہر وقت. ایک لفظ ہوتا ہے کن اور ایک لفظ ہوتا ہے فیکن. کن کے مطلب ہو جا, اس نے کن کہہ دیا, پوری سرشٹی کی رچنا ہو گئی, پوری کائنات بن گئی. اور جس دن وہ لفظ کے منہ پہ آ جائے گا فیکن, تباہ ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا, پرلے آ جائے گا. یہ مسلم میتھالوجی ہے. اب ذرا سا مزہ لیجیے گا. ایک مطلب اگر آپ نے محبت سے گزار لیا تو آگے ٹھیک ہی لگے گا. مطلب بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہے. شعر میں ٹھیک ٹھاک کہتا ہوں لیکن اب یہ مجبوری ذرا سی ہے, جیسے اس نے کہا نا چلینا کہ ہماری عادتیں خراب ہو گئی, لیکن اس نے 3 4 بار کہا صاحب کہ عورت کی ہمت, عورت کی ہمت, عورت ہی کر سکتی ہے, عورت ہی کر سکتی ہے. اور دیکھیے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ذرا عادت خراب ہو گئی. اب سنیے صاحب, یہ مطلب گزر گیا تو ٹھیک ہو جائے گا. کہتا ہوں کہ زندگی کو سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. زندگی کو سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. زندگی کو سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہہ دیا. بابا بابا زندگی کو سانس. بھائی بہت شکریہ, میں آپ کو سلام کرتا ہوں, بہت ہی آپ کا شکریہ. میں بہت ڈرتے آج کل مشاعروں میں جاتا ہوں, لیکن صاحب ایسی محفل ملے گی. اشوک تم مبارک بات کے قابل ہو کہ ایسے شہر میں رہ رہے ہو جہاں پر شاعری کی ایسی حفاظت کرنے والے موجود ہیں. میں آپ کو سلام کرتا ہوں, بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو. میں کہتا ہوں کہ زندگی کو سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہہ دیا. صاحب اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں, نیترہین. اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں, تیر
تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا۔ اس نے اتنا بھی نہیں سوچا، اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں، تیر میرے ہاتھ میں تھا، تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا۔ دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا، دیکھنا۔ دیکھیے ذرا میں نام وام لے رہا ہوں، سب دیکھ لیجیے گا۔ دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا، دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا۔ خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، یار یہ شعر اچھا تھا، بہت اچھا بھائی، واہ واہ۔ دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا، خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا۔ وہ گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے۔ واہ، یہ میں اکثر مشاعروں میں کہتا بھی ہوں، اور وہ یوٹیوب پہ اور اس پہ سب جملے تک میرے کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ صاحب پورا جملہ بھی نہیں ہونے دیتے، شعر کہنا تو دور کی بات ہے۔ میں اکثر کہتا بھی ہوں کہ میں نے کوئی 25-30 برس تک ایک یونیورسٹی میں غزل پڑھائی بھی ہے، میں صرف غزل لکھتا ہی نہیں۔ تو مجھے معلوم ہے کہ غزل کہنے کے لیے، غزل سننے کے لیے، غزل سمجھنے کے لیے، غزل سمجھانے کے لیے تھوڑا بہت عاشق، تھوڑا بہت دیوانہ، تھوڑا سا پاگل، تھوڑا سا جنونی، تھوڑا سا افصاحی، اور تھوڑا بہت بچلن بھی ہونا چاہیے۔ تو مجھے اچھا لگا جب سے بیٹھا ہوں، اور جب سے جو ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوں ادھر پیچھے کی، تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں صحیح جگہ پر آیا ہوں۔ تو ایک شعر سنا رہا ہوں، دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا، خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا۔ دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا، خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا۔ گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے، میں نے اس کی سانولی رنگت کو جامن کہہ دیا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، بھول گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے، میں نے اس کی سانولی رنگت کو جامن کہہ دیا۔ واہ واہ۔